بلکہ نماز جو ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، اس عبادت کا مقصد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، صرف ہاتھ پاؤں چلانا نہیں جیسے آدمی ڈوبتا ہوا تیر رہا ہو۔ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ اللہ رحم فرمائے، آدمی کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے اور دل آزاد ہے، ہاتھ بندھے ہیں لیکن دل اور زبان چل رہی ہے، کبھی کبھی تو خود کو معلوم نہیں کون سی صورت پڑا ہے، روٹین بن گیا ہے، کتنے رکوع کیے کتنے سجدے کیے، کبھی کبھی بھول جانا ایک اور بات ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات ہر دو ایک دن میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر پوچھا جائے امام صاحب کون سی صورت پڑھے، آدمی ایک آنکھ باریک کر کے سوچتا کون سی صورت پڑھے، چاہے وہ 30ویں پارے کی کیوں نہ ہو، یاد نہیں اس کو کیا صورت پڑھے، دھیان ہی نہیں اس کا۔ ہماری عبادات میں دھیان نہیں ہے۔ نماز جیسی عبادت کا مقصود بھی اللہ کی یاد ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، یہ پاور ہے اس کے جملے کا، اننی انا اللہ، اننی کے بعد پھر آنا آ رہا ہے، میں اننی انا اللہ، کوئی اور نہیں، میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب طور پہ گئے تو اللہ نے پہلا پیغام یہ دیا ان کو کہ میری کوئی عبادت کے لائق نہیں، توحید، فاعبدنی، تو میری عبادت کر، کسی اور کی نہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر، کیوں؟ میری یاد کے لیے، نماز قائم کر، کیوں؟ نماز کا مقصد ہے ایک، نماز کا مقصد اللہ کا ذکر ہے، تو ذکر کتنا بڑا ہوا۔ اب سوچئے نماز سارے اعمال میں سب سے افضل، اس عمل کا مقصد کیا ہے، کیوں وہ؟ تاکہ تو اللہ کو یاد کرے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اسی لیے مجاہد کہتے ہیں اقم الصلاۃ لتذکرنی فیہا، نماز قائم کر تاکہ تو نماز میں مجھے یاد کرے۔ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے نماز، نماز کا مقصد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، کیسے؟ اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے بدن سے، قال سے بھی اور حال سے بھی۔ دیکھیے سجدے میں آدمی کیا کرتا ہے، اللہ اکبر بول کے سجدے میں گیا، تو زبان سے کیا بول رہا ہے، سب سے بڑا کون ہے، اللہ ہے، اور سر کہاں رکھ رہا ہے، زمین پر، تو اپنے عمل سے بتا رہا ہے میں چھوٹا ہوں، میرا کوئی بڑا ہے، کون ہے وہ، اللہ اکبر، اور سجدے میں کیا پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اونچا ہے، میں کیسا ہوں، نیچا، بولنے کو ابھی اچھا نہیں لگتا نا، میں نیچا ہوں، میں گھٹیا ہوں، میں گرا ہوا ہوں اللہ کے آگے، اپنا واقعی احساس ہمارے اندر، میں بہت بھاری ہوں، معلوم نہیں آپ کو کیا معلوم ہے، ابھی آدمی اپنے آپ کو گرا ہے اللہ کے سامنے، اسی لیے سجدے میں دیکھیے کتنا اعلیٰ، وہ کیا وقت ہے وہ، کہ زبان سے کلمات اللہ کی بڑائی کے نکل رہے ہیں، اور اپنے جسم کا سب سے اشرف حصہ ناک رکھ زمین پہ، تیری ناک زمین پہ رکھ، بہت بڑی ناک ہے تیری، پیشانی رکھ زمین پہ، ہاتھ رکھ زمین پہ، گھٹنے زمین پہ، پنجے زمین پہ، پوری باڈی کے جتنے پارٹس ہیں مین سر سے لے کے پاؤں تک سب زمین پہ ہے، ہاتھ بھی زمین پہ، پیشانی زمین پہ، ناک زمین پہ، اور گھٹنے زمین پہ، اور پنجے زمین پہ، سب زمین پہ، تیرا پورا وجود رکھ زمین پہ، اور زبان سے کیا بول، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات جو سب سے اونچی ہے، میرا رب سب سے اونچا ہے۔ تو نماز اللہ کی یاد، واقعی جو آدمی سجدے میں اس بات کو اپنے دل میں لائے، میں بہت گرا ہوا نیچا ایک دم گھٹیا ہوں، اللہ بہت اونچا ہے، واقعی اس کا ایمان بڑھے گا ایک سجدے سے۔ لیکن ہم لوگ سجدے میں کیا کرتے ہیں، ہم کو ہر ایک کو معلوم ہے،
نہ جانے کون کہاں ہوتا ہے، دھیان کدھر ہوتا ہے. وہ قرب کی کیفیت ہے وہ اللہ سے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب بندہ اللہ کے تب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی نفی کی کا کمال ہے اور اللہ کی عظمت کے اقرار کا کمال ہے. اللہ اکبر بول کے گیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بول رہا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، اس کو سمجھیے، یعنی جتنی بات اس میں کہی جائے کم ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، اور ہم کیسا بولتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. جتنا جلدی بول کے کیسا تو نکلو جیسے کوئی آدمی اس کی منڈی پانی میں ڈبائی ہوئی ہو، ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی ہے اس کا سر پکڑ کے پانی میں ڈبو دیے، کیسا باہر نکلتا، ایسا نماز میں سے باہر نکلتا آدمی. کتنا جلدی نکلے اتنا اچھا. کیا ہے؟ سجدے میں سر ٹکایا جیسے کوئی کی بورڈ پہ آدمی ٹائپ کر رہا ہے، ایسا سر ٹکایا اٹھا، ٹکایا اٹھا. کیا ہے؟ کوے کی طرح. یہ نماز کی چوری ہے، اللہ کا احسان. اس پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، یہ چوری ہے، یہ تو بری چوری ہے. کہ ایک آدمی، دیکھیے کلمات کیا ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ. تعریف کے دو کلمات یہاں پر ہیں. کسی کی تعریف دو طرح سے، اللہ کی تعریف دو طرح سے کی گئی ہے یہاں پہ. ایک اللہ کے عیوب کا انکار ہے، یعنی اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. اور دو، اللہ کی اچھائیوں کا اعلیٰ ہونا بتایا جا رہا ہے. یعنی ایک دم زیادہ، ایک آدمی بہت اچھا ہے لیکن کبھی کبھی بہت مستی کرتا ہے، یہ بہت سیدھا آدمی ہے، لیکن غصہ آیا تو سمجھنے کا فرعون کو 2 قدم پیچھے چھوڑ دے گا. کیوں؟ آدمی اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. تو اچھا ہونے کا مطلب برا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، برائی بھی ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن اللہ کی یہاں جب تعریف بیان کی جا رہی تو صرف تعریف نہیں ہے کہ اللہ میں اچھائیاں ہیں، اللہ کی اچھی صفات ہیں، ٹھیک ہے. یہاں کہا جا رہا ہے اللہ تمام عیوب سے پاک ہے اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں. تو یہ دو طرح سے تعریف ہے، عیوب کا انکار اور خوبیوں کا اعلیٰ ہونا. اس سے بہتر کیا تعریف کی جا سکتی ہے؟ اس حالت میں آدمی بول رہا ہوتا ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. واقعی کیفیت کے ساتھ آدمی اس کو بولے، اذکار کو، اس کا فائدہ اس کو ہوگا، جیسا کہ ابن قیم نے کہا ہے. تو نماز کے بارے میں کہتے ہیں نماز کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے.